محترم مشاہدین کرام، آج کی اسٹریم میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ سے متعلق کے کچھ فضائل اور ہماری زندگی کے اندر اس کی جو اہمیت ہے اس تعلق سے بات کریں گے۔ سورۃ البقرہ ایک عظیم سورہ ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد رکھا ہے۔ اس سورہ کے متعدد نام ہیں، ان میں سے ایک نام سورۃ البقرہ ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ کو اور اس کے ساتھ ایک دوسری سورہ سورۃ آل عمران کو الزہراوین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران، کہ قرآن کو پڑھو، اسی کی قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہراوین کو پڑھو، اور زہراوین کی وضاحت سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ اس سورہ کے بہت سارے خصائص اور فضائل ہیں، ان میں سے سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ یہ کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، نفرت کرتا ہے، دور رہتا ہے جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کو پڑھا جاتا ہے، اور اس گھر کے قریب نہیں جاتا۔ اس سلسلے میں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سے حدیث کے اندر دو اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور جن سے دو اہم مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی بات جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت، اور جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ پہلی چیز یہ ہوئی، اور اسی جملے سے ایک دوسری بات بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ قبرستان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اگر قبرستان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو قبرستان سے تعبیر نہ کرتے۔ اور یہاں پہ تعبیر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ قبرستان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ قبرستان ایسا مقام ہے جہاں پہ قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، اور یہاں پہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا۔ پھر آپ نے وضاحت کی، مزید بیان فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے، اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے شیطان کو، اس کے مکر کو، اس کے فریب کو، اور اسے اپنے آپ سے دور رکھیں۔ آپ سوچیں کہ نماز کے اندر بھی شیطان آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان آنے سے بھاگتا ہے۔ تو
इससे बहुत बड़ी बात मालूम हुई और वो ये कि शयातीन को घरों से भगाने का एक बड़ा जरिया सूरतुल बकरा की तिलावत करना है। और जब सूरत बकरा की तिलावत की जाएगी तो ऐसी सूरत में घरों से शैतान दूर रहेंगे, और अगर घरों के अंदर होंगे भी दूर हो जाएंगे। इसी से उलमा ने जिक्र किया है कि अगर किसी घर के अंदर शैतान या इसी तरीके से आसेब वगैरह का मामला हो तो उस घर के अंदर सूरतुल बकरा बराबर पढ़ना चाहिए, यहाँ तक कि उसके आसार खत्म हो जाए। इसी तरीके से इस सूरह की एक दूसरी फजीलत ये है कि ये सूरह और इसके साथ सूरत आल इमरान, ये दोनों अपने पढ़ने वाले की जानिब से दिफा करेंगे क़यामत के दिन, और इसके पढ़ने में, इस पे अमल करने में इसके पढ़ने वाले के लिए बरकतें हासिल होंगी। इस सिलसिले में जो हदीस जिक्र की गई थी उसी हदीस का आगे का हिस्सा है, यानी हज़रत अबू हुमा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी, कुरान करीम को पढ़ो इसलिए कि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए शिफाअत करने वाला बनकर आएगा। इक़राउ अज़-ज़हरावैनी अल-बक़रत व सूरत आल इमरान, कि ज़हरावैन को पढ़ो यानी सूरतुल बक़रा और सूरह आल इमरान को। फ़इन्नहुमा तअतियानी यौमल क़ियामति कअन्नहुमा गमामतानी औ कअन्नहुमा गयायतानी औ कअन्नहुमा फ़िरक़ानी मिन तैरिन सवाफ़ तुहाज्जानी अन अस्हाबिहिमा, इसलिए कि ये दोनों क़यामत के दिन आएंगे तो उनकी कैफियत ऐसी होगी जैसे वो आपके ऊपर साया फगन होंगे, यानी बादलों के मानिंदे आएंगे। इनकी जो कैफियत होगी वो बादलों के मानिंदे होंगे, यानी क़यामत के दिन जब इंसान साए का मोहताज होगा तो ये अपने पढ़ने वाले के लिए साया बनकर आएंगे। या ऐसा दिखेगा कि दो परिंदों की जमात है, ये दोनों सूरतें सूरह बक़रा और सूरतुल बक़रा और आल इमरान, ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वाले की जानिब से दिफा करेंगी। यानी जब अज़ाब का मामला आएगा तो इन सूरतों की कैफियत ये होगी कि ये दोनों सूरतें पढ़ने वाले की तरफ से बक़रा के ताल्लुक से मजीद इसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इक़राउ सूरतल बक़रा फ़इन्न अख़ज़हा बरका व तरकहा हसरा वला यस्ततीउहा अल-बतला, कि सूरतुल बक़रा को पढ़ो इसलिए कि उसका पढ़ना बरकत का बाइस है, यानी उसके पढ़ने से बरकतें मिलती हैं, और उसके छोड़ने से हसरत और नदामत और परेशानियां आती हैं। और ये ऐसी सूरत है जिसके सामने शरकस किस्म के शयातीन और बहुत ही पावरफुल शयातीन ताकत नहीं रखते कि इसके सामने टिक सकें। इसे हदीस के एक रावी जो मुआविया बिन सल्लाम हैं, उन्होंने वला यस्ततीउहा अल-बतला में अल-बतला की तफसीर करते हुए जिक्र किया है कि बलगनी अन्न अल-बतला अस-सहरा, कि मुझे ये बात मालूम हुई है, यानी मुझे किसी ने ये बात बतलाई है कि यहाँ पे अल-बतला से मुराद जादूगर हैं, यानी जो पढ़ने वाला है उसके ऊपर जादूगर के जादू का असर नहीं होगा। इसी तरीके से इस सूरह के फज़ाइल में से ये है कि सहाबे कराम इस सूरह के पढ़ने वाले और इसी तरीके से आले इमरान के पढ़ने वाले की तकरीम करते थे, उनकी ताज़ीम करते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, वो कहते हैं कि कान रजुलु इज़ा क़रअ अल-बक़रत व आल इमरान जद्द फ़ीना व फ़ी रिवाया युअद्दु फ़ीना अज़ीमा,
ففي أخرى عد فينا ذا شان. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی شخص سے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھ لیتا تھا تو بہت عظیم ہو جاتا تھا. ہمارے یہاں ہمارے نزدیک کو بہت ہی عظیم سمجھا جاتا تھا, بہت ہی بڑا سمجھا جاتا تھا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ہمارے درمیان اسے عظیم شمار کیا جاتا تھا, اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ وہ ہمیں بہت ہی بلند مرتبہ والا سمجھا جاتا تھا. یہاں پہ اس بات کا بھی ذکر کرنا مناسب رہے گا کہ اس حدیث کے اندر جو یہ بات کہی گئی ہے کہ جب ہمیں سے کوئی شخص سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھ لیتا تو وہ عظیم ہو جاتا تھا, تو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے معانی کو جان کر پڑھنا. اس لیے کہ صحابہ کرام کے ہاں جسے قاری کہا جاتا تھا وہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اور تفاسیر یعنی صحابہ کرام میں اگر کوئی شخص ایسا ہو جاتا جو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا حافظ یا ان کے اندر جو احکام موجود ہیں ان کا عالم, یا اس کے اندر جو احکام موجود ہے احکام کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں یا اس کی جو تفسیر ہے اسے اچھی طریقے سے جان لیتا تو بہت ہی عظیم سمجھا جاتا تھا. اس سے کے تعلق سے اس کی آخر کی 2 آیتوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظمت بیان کی ہے, فضیلت بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ الآیتین من آخر سورۃ بقرہ فی لیلۃ کفتاہ, کہ جو شخص سورۃ البقرہ کے آخر کی 2 آیتیں کسی رات میں پڑھ لیتا ہے, یعنی رات کے اندر اگر کوئی شخص سے سورۃ البقرہ کے آخر 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو وہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ وَهُمَا مِن كَنزٍ تحت العرش, کہ یہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے نازل کی گئی ہے. تو یہ صرف 2 آیتوں کا کے تعلق سے ہے کہ آخر کی 2 آیتیں اتنی عظیم ہیں کہ اگر کوئی شخص انہیں پڑھ کر رات میں پڑھ لیتا ہے تو پورے رات کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اور اس کی فضیلت بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عرش کے نیچے خزانے سے بھیجا ہے. تو اس سے اس دونوں آیتوں کی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے. مزید فضیلتوں کے تعلق سے انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بات رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سورہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے.